مریم اپنی بیٹیوں کی تصویر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر گر پڑتی ہے۔ الف گھبرا کر دوڑتی ہوئی اس کے پاس آتی ہے، اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارتی ہے، مگر جب مریم آنکھ نہیں کھولتی تو الف سمجھ جاتی ہے کہ اس کی امی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ وہ روتے ہوئے ایمبولینس بلاتی ہے اور مریم کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ اسی دوران سیان بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ وہ پریشانی سے پوچھتا ہے کیا ہوا، تو ملازمہ اسے بتاتی ہے کہ الف کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سیان پر جیسے سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ خود مریم کی نماز جنازہ کا انتظام کرتا ہے اور غازی یوسف کے آدمی زکریا کو بھی وہاں بلا لیتا ہے۔ پھر سب مل کر مریم کو قبرستان لے جاتے ہیں جہاں ان کی تدفین کر دی جاتی ہے۔ تدفین کے بعد سیان مریم کے گھر جاتا ہے جہاں الف غم میں ڈوبی خاموش بیٹھی ہوتی ہے۔ سیان اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس نے بھی بچپن میں اپنی ماں کو کھو دیا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک تصویر پر پڑتی ہے تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ الف جواب دیتی ہے کہ یہ اس کی امی ہیں۔ سیان چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مریم تو اس کی بہت اچھی دوست تھی۔ ادھر غازی یوسف اپنی طاقت اور چالاکی سے مریم کا ریسٹورنٹ اپنے نام کروا لیتا ہے۔ جب سیان کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ غصے میں اپنے باپ سے کہتا ہے کہ وہ یہ ظلم بند کرے کیونکہ یہ اس کی دوست کی آخری نشانی ہے۔ وہ وہاں سے نکل کر سیدھا الف کے گھر جاتا ہے اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کوئی بھی اس سے اس کی جائیداد نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب الف سیان کو اپنے ہی باپ کے خلاف کھڑا دیکھتی ہے تو اس کے دل میں اس کے لیے بے پناہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی دوران اسے اپنی امی کی یاد آتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے۔ سیان اسے دلاسا دیتا ہے کہ وہ اس کی ماں کی آخری نشانی کی حفاظت کرے گا اور مرتے دم تک کسی کو اس پر قبضہ نہیں کرنے دے گا۔ اچانک سیان کو خبر ملتی ہے کہ غازی یوسف اور زکریا بھاری بلڈوزر لے کر ریسٹورنٹ کو گرانے پہنچ گئے ہیں۔ یہ سن کر دونوں گھبرا جاتے ہیں اور فوراً گاڑی میں بیٹھ کر وہاں پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں، غازی یوسف بلڈوزر آگے بڑھانے کا حکم دیتا ہے۔